اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بالکل مختصر سے وقت میں ایک بڑا خاص پیغام دینے کے لیے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ کراچی کے ایک مولوی صاحب ہیں، مظفر شاہ صاحب ان کی، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جب لعنت کرتے ہیں تو کسی کا کیٹاگوریکلی نام لے کے لعنت نہیں کرنی چاہیے، الا اس کا نام لے سکتے ہیں آپ جس کا کفر جو ہے وہ ثابت ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ابو جہل ہے یا ابو لہب ہے، تو ابو جہل کی اور ابو لہب کی جو ہے نا، اور ان پر اگر لعنت کرنی ہو تو پھر آپ نام لے سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہاں تک کہ معاذ اللہ یزید پلید، اس کا نام لے کے بھی آپ لعنت نہیں بھیج سکتے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اس لیے کہ کیٹاگوریکلی دو ٹوک جو ہے نا، اس کا اس میں کوئی غلطی یا خطا یا اس کا کفر اس میں ثابت نہیں، ہمارے بزرگوں نے اس سے منع کیا ہوا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ ویسے وہ اکثر اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، بہت بڑے ناسبی، بہت بڑے خارجی ہیں وہ، اور خود کو وہ سید بھی کہلواتے ہیں اور نام ان کا مظفر شاہ ہے۔ دیکھیں پوری دنیا میں جہاں بھی سادات بستے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے جہاں تک اللہ کا سورج چمکتا ہے کہ میں سادات کا نوکر ہوں، میں سادات کا خادم ہوں، ان کا ملازم ہوں، بلکہ اسی گھر کی وکالت کرتا ہوں، اسی گھر کی نوکری کرتا ہوں، اسی گھر کی میں چاکری کرتا ہوں۔ لیکن سادات کا جو میں ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، ان کی تعظیم کرتا ہوں، جو ان کی توقیر کرتا ہوں، جو ان کا میں غیر معمولی جو حیا کرتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کی آل اولاد ہے، پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کی آل اولاد ہے، امام حسن علیہ السلام کی آل اولاد ہے، امام حسین علیہ السلام کی اور ائمہ کی معصومین کی یہ آل اولاد ہے۔ اس وجہ سے میں ان کا ادب کرتا ہوں، ان کا حیا کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں، ان کی بارگاہ میں جھکتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ خود کو سید بھی کہے، آقا علیہ السلام کی آل اولاد کا بھی دعویٰ کرے، اور اہل بیت اطہار کے جو دشمن ہیں، جنہوں نے اہل بیت اطہار کو ستایا ہے، ان کو رلایا ہے، ان کو معاذ اللہ شہید کیا ہے، تو ان کی وکالت کرنے والوں، ان کے قصیدے پڑھنے والوں کو میں کیا کہوں؟ بلکہ ایسے لوگوں کی تو سادات کے حوالے سے جو ان کا حسب اور نسب ہے، جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو کلیم کرتے ہیں، خود کو سید کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو مجھے خود شبہ ہوتا ہے، شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ یہ سید ہیں بھی کہ نہیں، کیونکہ یہ تو ہو نہیں نہ سکتا کہ کوئی میرے ماں باپ کو، میرے آباء و اجداد کو گالیاں نکالے تو گالیاں نکالنے والوں کے میں قصیدے پڑھوں، تو پھر میں کیسا اپنے آباء و اجداد کا خیر کہوں؟ تو یہ لوگ جو ہیں مظفر شاہ جیسے، اور بھی چند نام ایسے ہیں، بہت بڑے ناسبی اور خارجی لوگ ہیں یہ، اور یہ سنیت کے لبادے میں بہت بڑے ناسبی اور خارجی چھپے ہوئے ہیں۔ اکثر جب ان کی تقریریں آپ سنیں گے تو اہل بیت اطہار کے جو دشمن ہیں نا، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی آل اولاد کو شہید کیا، ان کو اذیت پہنچائی، ان کو تکلیفیں دی، ان کا حیا نہیں کیا، آقا علیہ السلام کے بیٹیوں کا جنہوں نے حیا نہیں کیا، یہ ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، انہی کے قصیدے پڑھتے نظر آئیں گے۔ تو یہ جو انہوں نے بات کی، جو ہمارے بزرگوں نے روکا ہے جی، آپ کو شاید یاد ہو کہ 2-3 سال پہلے ایک جماعت نے ایک اعلان کیا تھا، نعرے لگائے تھے کسی کے بارے میں بے خطا بے گناہ، عرس منایا تھا، تو فوراً بعد سب سے پہلے 2-2.5 گھنٹے کا لیکچر میں نے اس کے رد میں ریکارڈ کروایا تھا، اور وہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے اور پیج پہ بھی موجود ہے، لاکھوں لوگوں نے وہ سنا ہوا ہے۔ اس میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر آج ان کو لگام نہ ڈالی گئی، آج ان کو نہ روکا گیا، تو باپ سے شروع ہوئے ہیں یہ بیٹے کے دفاع تک آئیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں میری وہی کہی ہوئی بات آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ جی امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں یزید پلید نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، انہوں نے بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ فتویٰ جاری کر دیا تھا۔ اور آج دیکھ لیں مظفر شاہ جیسے اس طرح کے ناسبی لوگ، وہ کہہ رہے کہ یزید کو کیٹاگوریکلی نام لے کے لعنت نہیں بھیج سکتے۔ اس کے بعد ان کا وضاحتی بیان بھی آیا ہے، وہ بھی مجھے دوستوں نے واٹس ایپ کیا ہے، وضاحتی بیان میں بھی انہوں نے رجوع نہیں کیا، توبہ نہیں کی، اس میں بھی یہی کہہ رہے ہیں میری بات کو پورا نہیں سنایا گیا، اس کے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کو کاٹ کے بیان کیا گیا، تو بات پھر وہی کر رہے ہیں کہ بزرگوں نے کہا کہ نام لے کے لعنت نہیں کرنی۔
تو یزید جو ہے اس نے چونکہ کیٹاگوریکلی وہ شہادت کا امام حسین علیہ السلام کا آرڈر نہیں دیا تو لہذا اس کا نام لے کے لعنت نہ کرو. اگر وہ اس نے قتل کیا ہے تو لعنتی ہے، اگر کیا ہے شاہ جی بڑی عجیب بات ہے. ابھی بھی آپ کو کوئی شک ہے یزید کے بارے میں کہ اس نے قتل کیا ہے کہ نہیں کیا، حکم دیا ہے کہ نہیں دیا، آرڈر دیا ہے کہ نہیں دیا؟ ایک طرف تو آپ دعوے کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میری خلافت میں اگر دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا گناہ میرے سار ہوگا. ایک طرف تو آپ یہ سینہ چوڑا کر کر کے سناتے ہیں. تو یزید پلید کی حکومت تھی. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یزید پلید نے حکم دیا تھا کہ نہیں. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، جن کا نام لے کے، جن کے تعلق کی وجہ سے دنیا آپ کو سید کہہ کے، شاہ صاحب کہہ کے آپ کا احترام کرتی ہے، آپ کی عزت کرتی ہے، آپ کی تعظیم کرتی ہے، آپ کی توقیر کرتی ہے. آپ انہی پہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیا آپ نے. آپ انہی پہ اس طرح کی باتیں کرنا آپ بول اٹھے ہیں. آپ کو شرم کریں، کوئی حیا کریں. کیا بول رہے ہیں آپ؟ کن کے قصیدے پڑھ رہے ہیں؟ کن کا دفاع کر رہے ہیں؟ کبھی ادھر آپ کہہ رہے ہیں اسی خطبے میں کہ سویبا نے آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا، وہ جو لونڈی تھی. ایک تو آپ کو آقا علیہ السلام کو دودھ پلانے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، کبھی فلاں نے پلا دیا، کبھی فلاں نے پلا دیا، کبھی فلاں نے پلا دیا. آقا علیہ السلام کی امی جان کے ہوتے ہوئے، یہ چونکہ الگ موضوع میں اس طرف جانا نہیں چاہتا لیکن یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے دوست احباب کہہ رہے تھے، آپ نے کہا جی یزید پر ہمارے بزرگوں نے روکا. وہ آپ کے بزرگ کون سے ہیں مظفر شاہ صاحب؟ اگر تو امام شافعی آپ کے بزرگ ہیں تو وہ تو یزید کو کافر کہتے ہیں. اگر احمد بن حنبل آپ کے بزرگ ہیں وہ تو اس کو کافر کہتے ہیں. وہ آپ کے بزرگ کون سے ہیں؟ وہ مجھے بزرگ تو بتائیں. کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں. یزید کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ فلاں طبقہ جو ہے وہ نرم گوشہ رکھتا ہے، تو آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ ناسبی بھی ہیں، آپ خارجی بھی ہیں، آپ دشمن اہل بیت اطہار ہیں. صاحب بندے کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں جو کسے عاشق ہوئے اس سے دی گل کردا، 100 مکر بہانے کر کے تے مرنے او دے مردا. میں دنیا میں ہر ٹاپک اور ہر موضوع بیان کرتا ہوں. کوئی میرا ٹاپک، کوئی میرا موضوع اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک میں اہل بیت کا ذکر نہیں کر لوں. یعنی مجھے کوئی بھی موضوع دے میں گھما پھرا کے بات اہل بیت پہ لے آتا ہوں. کیوں؟ کہ میں ان کا عاشق ہوں، ان کا غلام، تو انہی کی بات کروں گا. آپ چند لوگ جو خود کو سید بھی کہلواتے ہیں، چلو میں نام نہیں لیتا دوسروں کا، ساری دنیا کو پتا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو جب بھی دیکھیں وہ اہل بیت کے دشمنوں کے قصیدے، ان کے ترانے، ان کے نغمے، ان کا دفاع، کوئی نعرہ حیدری لگا دے آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے. یہ کیسے سید ہے آپ؟ مجھے تو شک ہے آپ پہ. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو تم نے کہا یزید کو لعنت نہیں بھیجنی چاہیے. اچھا، یہ میں حدیث دینا چاہتا ہوں، امام حاکم کی مستدرک ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا نمبر 4618 ہے، معروف حدیث ہے. حدیث ہے عن ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل من اہل الشام فسب علی عند ابن عباس فحسب ابن عباس فقال یا عدو اللہ آزیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذاب مہین لو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیا لآزیتہ. امام حاکم کی مستدرک ہے، جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا نمبر 4618 انٹرنیشنل نمبر. حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ شام سے ایک بندہ آیا اور اس نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کے مولا کل، مولا کائنات علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی. وہ اس طرح کے جملے اس نے کہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگے. آپ فرماتے ہیں بدبخت لعنتی، تو نے رسول اللہ کو اذیت دی ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. تو نے علی علیہ السلام کی شان میں جو سب کیا ہے، حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبانی، جس نے علی کی شان میں سب کیا، سب و شتم کیا، نازیبا جملے کے گالی دی، اس نے محمد کو گالی دی. تو نے تو رسول اللہ کو اذیت دی ہے، مولا کائنات علی علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرتے ہوئے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت، ان پر آخرت میں بھی لعنت. اور اللہ نے
آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اگر آقا علیہ السلام ظاہراً زندہ ہوتے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تیرے اس جملے سے، تو نے تو رسول اللہ کو اذیت دی ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، اللہ کو کوئی بندہ اذیت دے سکتا ہے؟ اللہ کو تو کوئی اذیت ہی نہیں دے سکتا، اللہ تو اذیت سے پاک ہے، لیکن پتہ چلا جو رسول کو اذیت دیتے ہیں وہی اللہ کو اذیت دیتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کو اذیت دینا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی آل اولاد کو تکلیف دینا، جیسے حضور نے فرمایا جو فاطمہ الزہرا کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، جو حسنین کریمین کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، جو میری آل اولاد حسب نسب اہل بیت کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، اور جو مجھے اذیت دیتا ہے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے، اور جو اللہ کو اذیت دے دے اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ یعنی وہ لعنتی ہے، لعنتی۔ بڑی معروف روایت ہے کہ آقا علیہ السلام پاک بی بی کے گھر کے سامنے تشریف لے کے جا رہے تھے، اندر سے حسین ابن علی علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی، آقا علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ بیٹی فاطمہ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ حسین کو رونے نہ دیا کر، انا بکاہو یوزنی، وہی الفاظ ہیں جو قرآن میں آئے، بے شک جب حسین روتا ہے تو حسین کے رونے سے مجھے اذیت ہوتی ہے۔ تو جس حسین علیہ السلام کے رونے سے آقا علیہ السلام کو اذیت ہو، تو جو اسی حسین علیہ السلام کو شہید کریں گے، امام حسین علیہ السلام کے پاک جسم کو شہید کر کے گھوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے روند ڈالیں گے، تو کیا آقا علیہ السلام کو اذیت نہیں ہوئی ہوگی؟ تو اس یزید پلید نے آقا علیہ السلام کو اذیت دی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دی، حسنین کریمین کو، حضور کی آل کو، اولاد کو اذیت دی، اور پھر اللہ کو اذیت دی، اور اللہ کو اذیت دے کے سب سے بڑا وہ لعنتی ڈکلیئر ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کا قصور کوئی نہیں تھا، اچھا اس کا قصور کوئی نہیں تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا قصور تھا کہ نہیں۔ یہ میرے سامنے امام ابن عساکر کی تاریخ مدینہ اور دمشق ہے، اس کی جلد نمبر ہے 14 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 212 اور 13۔ امام ابن جرادہ کی بغیت الطلب ہے اور اس کی جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 614 ہے۔ اس کا حدیث کیا ہے کہ حضرت اسماعیل بن علی روایت کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کوفہ میں، تو جب 12,000 لوگوں نے جب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی تو انہوں نے پھر خط لکھا تھا کہ آپ بھی تشریف لے آئیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف سفر شروع کیا تو یہ حدیث میں دینا چاہتا ہوں، وَبَالَغَ يَزِيدَ خُرُوجُهُ فَقَتَبَ إِلَىٰ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ وَهُوَ عَامِلُهُ عَلَى الْعِرَاقِ۔ جب یزید پلید کو امام حسین علیہ السلام کی کوفہ جانے کی خبر ملی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا، ایک حکم جاری کیا جو پہلے ہی عراق کے گورنر مقرر تھے یزید پلید کی طرف سے، اور ایک ایک لفظ پہ غور کریں، یامرہ بے محاربت ہی، اور یزید پلید نے عبید اللہ بن زیاد کو یہ حکم دیا، یہ آرڈر دیا کہ جا کے حسین ابن علی سے جنگ کرو، وہ حملے ہی الیہ ان زارف بہی فوجہ اللعین عبید اللہ بن زیاد الجیش الیہ مع عمر بن سعد بن ابی وقاص وعادل الحسین الى کربلاء فلقیہ عمر بن سعد ہناک فقتتلوا فقتل الحسین رضوان اللہ علیہ ورحمتہ وبرکتہ ولعنت اللہ علی قاتلہ۔ یزید پلید نے عبید اللہ بن زیاد کو یہ آرڈر جاری کیا، یہ حکم جاری کیا کہ حسین ابن علی کے پاس جاؤ، اس سے میری بیعت لو، اگر بیعت کرتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ سر قلم کر کے میرے پاس ادھر شام بھیج دو۔ اور اسی طرح ہوا، اس لعنتی نے عمر بن سعد بن وقاص کو، جو سعد بن وقاص کے بیٹے ہیں، ان کو پورا ایک لشکر دے کے ان کی طرف بھیجا، اور جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے جا لیا اور وہاں جنگ ہوئی، فقتتلوا، وہاں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، فقتل الحسین، امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام سے راضی ہوا، اللہ نے اپنی رحمت نازل کی، برکت راضی کی، اور وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَاتِلِهِ، اور امام حسین علیہ السلام کے جو قاتل تھے ان پر اللہ کی لعنت۔
گویا اس حدیث مبارکہ سے یزید پلید جو لعنتی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم بھی دے رہا ہے، آرڈر بھی دے رہا ہے، اس میں ملوث بھی ہے۔ اگر وہ ملوث نہیں تھا لعنتی تو عبید اللہ بن زیاد کو اس نے مذہول نہیں کیا۔ تم لوگ جو ناسبی جو خارجی کہتے ہیں وہ تو رویا تھا، اس نے تو یہ نہیں کیا، وہ کون تھا کربلا کے میدان میں موجود تھا؟ تو مجھے بتاؤ اس نے جو امام حسین علیہ السلام کے قاتل تھے جنہوں نے شہید کیا امام حسین علیہ السلام کو، مجھے بتاؤ ذرا ان کو سزا دی تھی اس نے؟ اگر اتنا ہی وہ خیر خواہ تھا تو سزا دی تھی؟ وہ تو بعد میں جا کے مختار سقفی نے ان کے سر قلم کیا اور ان کو کتے کی موت مارا تھا۔ یزید پلیز نے تو ان کو پروموٹ کیا تھا، جگیریں دی تھی، مربع دیے تھے۔ تم کہتے ہو یزید کا قصور ہی کوئی نہیں۔ اچھا یزید کا قصور کوئی نہیں، ایک اور سن لیں، یہ اگلی ایک روایت میں دینا چاہتا ہوں اس کو، اس روایت کو بھی امام ابن جوزی المنتظم میں لے کے آیا، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 342 43 اور 44 ہے۔ بار بار یہ روایت موجود ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام وہ نفوس قدسیہ کے پاک سر جب یزید پلید کے دربار میں پہنچے تو وہ پتہ ہے شراب پی رہا تھا اور اس نے شعر کہے۔ جب شعر کہے تو وہ کہتا ہے لیس اشیاخی ببدر شاہدو جازا الخزرج من واقع الاصل، اور آگے کہتا ہے فاحلوا واستحلوا فارحا، وہ کہتا ہے کاش آج وہ بدر کی لڑائی میں مرنے والے میرے بڑے بزرگ زندہ ہوتے تو آج وہ دیکھتے، وہ خوش ہوتے، وہ خوشی سے چھلانگیں لگاتے کہ میں نے ان کا بدلہ لے لیا۔ اس کا مطلب ہے وہ تو ان کی شہادت پہ خوشیاں منا رہا ہے اور یزید پلید اپنے بڑوں کو یاد کر رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یزید کے بڑوں کو رضی اللہ کہنے والوں، ان کو جنت میں گھسیڑنے والوں، ان کے بڑے کون ہیں؟ ذرا یزید کے بڑے تو کھول کے چیک کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ تو خوشیاں منا رہا ہے۔ اور مظفر شاہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ یزید کا نام لے کے لعنت نہ کہو، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے جو یزید کو لعنتی نہ کہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ائمہ نے، جو اہل سنت کے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، محدثین، مفسرین، مجددین، فقہاء، اولیاء، صلحاء، کسی شخصیت نے بھی یزید کے لیے نرم گوشہ استعمال نہیں کیا۔ اپنے قلم میں، اپنی تقریر میں، اپنی تحریر میں یزید پلید کے لیے کوئی نرم گوشہ یا ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جو آج کل کے یہ ملا مظفر شاہ صاحب جیسے اور ان کی ایک پوری جماعت ہے، پورا ایک ان کا ٹولہ ہے نواسب کا، وہ پورے جس طرح ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ یہ گالیاں دینے سے جو ہے نا، جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے اس پہ۔ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دینا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو کہا کرو تم پر لعنت ہے۔ اچھا بالکل ٹھیک بات ہے، صحابہ کو جو گالیاں دے آپ کہیں کہ وہ لعنتی ہے، تو جو حضور کی آل کو گالیاں دے، جو مولا کائنات علی المرتضیٰ کو ممبروں پہ تقریباً 100 سال تک گالیاں نکلواتے رہے، عمر بن عبدالعزیز تک اس نے آ کے بند کروائی تھی۔ راؤنڈ اباؤٹ ایک صدی، پورے 100 سال آقا علیہ السلام کی اولاد کو گالیاں دیتے رہے۔ آپ کہتے ہیں جو صحابی کو گالی دے لعنتی ہے، تو جو علی المرتضیٰ کو گالی دے، حسنین کریمین کو گالی دے، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہے من سب علی فقد سبانی، تاجدار کائنات کی حدیث، جب شام سے ایک بندہ لعنتی آیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا تم تو رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو، تو وہ اسی طرح کا تھا، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، معاذ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی نبی کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من سب علی فقد سبانی، میں نے خود تاجدار کائنات کو فرماتے ہوئے سنا تھا جس نے علی کو گالی دی اس نے محمد کو گالی دی۔ مولوی جی کوئی صحابی کو گالی دے تو وہ لعنتی ہے، تو جو نبی کو گالی دے اس پر کتنی لعنتیں برستی ہوں گی، مجھے یہ تو بتاؤ۔ تو یزید پلید کے بڑے اور یہ ساری زندگی ممبروں پہ انہوں نے فرض کر دیا تھا مولا کائنات پر سب و شتم کرنا۔ ہماری سیاستہ بری پڑی ہوئی ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ ان لوگوں کے قصیدے پڑھتے ہو، ان لوگوں کے ترانے گاتے ہو، ان لوگوں کے نغمے گاتے ہو جو ساری زندگی حضور کی اولاد کو گالیاں دیتے رہے۔ کیسے سید ہو آپ؟ میں آپ کو سید ہی نہیں مانتا۔
آپ چیک کریں جا کے اپنا شجرہ کھولیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہیں مسئلہ ہے، کیونکہ سید وہی ہے، میں دنیا بھر کے سادات کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں نوکر ہوں، مجھے پتا چل جاتا ہے کون سید ہے کہ نہیں، میرا کام ہی یہ ہے، اس لیے کہ یہ ایک معیار ہے، ایک قانون ہے، ایک دستور ہے۔ اس پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات ہو سکتی تھی، لیکن میں مختصر سا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی آل اولاد اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق دے، زندہ رکھے تو اسی عقیدے پہ، موت آئے تو اسی عقیدے پہ۔ اور میں سادات کو بھی کہتا ہوں ایسے 2 نمبر لوگوں کو پہچانیں، ان سے دور رہیں، ان کو نہ بلائیں، جوتے ماریں ان کو۔ وہ 2-4 دن پہلے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کب پہچانو گے؟ آپ کیسے سادات ہیں؟ ابھی نہیں پتا چلا آپ کو؟ کوئی علی کے بابا کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی علی کے بابا کی اس طرح انسلٹ معاذ اللہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ وہ خود ہی ذلیل ہو رہا ہے، اس طرح تان کرتا ہے۔ آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ کون کیا ہے، یہ کیا ہے، سمجھ آ جانی چاہیے۔ چلو دوسرے تو ہیں، لیکن سادات کو تو پتا چل جائے۔ جوتے مار کے بگا دو ایسے لوگوں کو، 2 نمبر لوگوں کو، اپنے سٹیج سے نیچے کھینچ کے پھینکو ایسے لوگوں کو جو حضور کی آل پر تان کرتے ہیں، زبانیں دراز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔